بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم واز اور ور کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی ویڈیو جو اس سے تھی وہ از اور آر کے متعلق تھی، جو کہ موجودہ زمانے کے جملوں کو بتانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اگر ہم نے پچھلے گھنٹے، پچھلے سال، پچھلے مہینے، پچھلے وقت کے بارے میں بات کرنی ہو، یعنی ماضی کے جملے جو ہوں ان کو اگر آپ نے انگریزی میں بولنا ہے تو اس میں آپ واز اور ور کا استعمال کرتے ہیں۔ واحد چیزوں کے لیے آپ واز کا لفظ استعمال کریں گے، جیسے کہ آپ نے از کا لفظ واحد چیزوں کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسی طرح جب ماضی کے آپ جملے بنائیں گے تو ان میں آپ لڑکا اور لڑکی یعنی جو واحد چیزیں ہوں گی ان کے لیے آپ واز کا لفظ استعمال کریں گے، اور ور ہمیشہ جمع چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جیسے اسکرین پر دیکھیے، واز کا مطلب ہے تھا، واز تھی، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کے لیے آپ واز کا ہی لفظ استعمال کریں گے، اور ور کا مطلب ہوتا ہے تھے، یہ جمع چیزوں کے لیے استعمال ہوگا۔ تو آئیے کچھ مثالوں سے سیکھتے ہیں۔ واز تھا، وہ مارکیٹ میں تھی، شی واز ان دا مارکیٹ۔ شی واز ان دا مارکیٹ، وہ مارکیٹ میں تھی، شی واز ان دا مارکیٹ۔ شی، وہ، واز، اب دیکھیے تھی، ٹھیک ہے، تھی کے لیے واز کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ ان میں، دا مارکیٹ، مارکیٹ، وہ مارکیٹ میں تھی، شی واز ان دا مارکیٹ۔ اب یہی جملہ اگر میں نے کسی لڑکے کے لیے بولنا ہو تو تب میں ایسے بولوں گی، ہی واز ان دا مارکیٹ، وہ مارکیٹ میں تھا۔ اگلا جملہ دیکھیے، اس میں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ور کا ہم کس طرح استعمال کریں گے۔ وہ مارکیٹ میں تھے، دے ور ان دا مارکیٹ، ٹھیک ہے۔ جملے پہ غور کریں کہ زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ دے ور ان دا مارکیٹ، دے، وہ، ور، تھے، ان میں، مارکیٹ، مارکیٹ، وہ مارکیٹ میں تھے، دے ور ان دا مارکیٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو واز اور ور کا بالکل صحیح طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ ان کو کیسے جملوں میں استعمال کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔